مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر نئے اندنامہ میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ 12 باب اس کی 3 سے 4 آیت تک تلاوت کریں گے۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل میں ستاروں کا لفظ دوسری آسمانی مخلوق یعنی فرشتے اور آسمانی لشکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ستارے دونوں فرشتوں یعنی وہ فرشتے جو لوسیفر کے ساتھ زمین پر گرائے گئے اور خدا کے فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ آتشی فرشتہ جس کا پہلے ذکر ہوا ہے یعنی لال اژدہا، اور یہ وہی شیطان ہے۔ اور میرے عزیزو، یوحنا عارف بتاتا ہے کہ آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوا۔ یہ نشان ایک بڑے لال اژدہا کا تھا، جس کی ایک دم، 7 سر، 10 سینگ، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے۔ سینگ اس کی طاقت اور تاج اس کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ شیطان اس اژدہا کی مانند ہے جو زمین پر طاقت اور اختیار رکھتا ہے۔ دراصل اختیار ہی ہے جن کے ساتھ وہ طاقت بانٹتا ہے۔ اور بائبل لال اژدہا کی پہیلی سلجھاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں ستاروں کے بید بھی بتاتی ہے۔ اسی بات کو اچھے سے بیان کرنے کے لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مکاشفہ کی کتاب 12 باب اس کی 9 آیت تک، کہ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، آمین۔ میرے عزیزو، جب سے ڈارون کی تھیوری آئی ہے کہ انسان جانوروں کی اصل سے ہے، تب سے دم کی کہانی نے بہت سے ایمانداروں کو اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ انسان زمین پر پائے جانے والے جانوروں کی نسل میں سے ہیں۔ بہت سے ایسے معزز لوگ ہیں جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شیطان یا اژدہا کی دم اور انسان اور شیطان کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ اس بڑی مصیبت کے دن حیوان کی چھاپ ہی انسان اور حیوان کے درمیان تعلق ہوگی۔ بہت سے لوگ گمراہ ہو کر حیوان کی چھاپ کو پوجنے لگیں گے، اور یہ چھاپ ہی دراصل اژدہا کا نشان ہے۔ وہ اس کا نشان اپنے ہاتھوں اور ماتھے پر لیں گے۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ انسان خدا کی شبیہ پر بنا، اور ابلیس جو اژدہا ہے اس کی خواہش ہے کہ انسان کو روحانی طور پر اپنے مطابق اور اپنی شبیہ پر بنائے۔ اور حیوان کی چھاپ شیطان کا آخری اور حتمی جملہ ہوگا، تاکہ تمام انسان روحانی طور پر نئے سرے سے خلق نہ ہوں۔ جب لوسیفر خدا کے پہاڑ پر یہ سوچ کر گیا کہ اب وہ بھی خدا کی طرح سب سے اونچا اور اعلیٰ ہے، تو وہ اور اس کے حواری فرشتوں کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ لوسیفر اور اس کے بہت سے فرشتے نگہبان فرشتے کہلاتے تھے۔ ہو سکتا ہے لوسیفر کے ماتحت فرشتوں کی اور بھی بہت سی اقسام ہوں، لیکن بائبل اسی معاملے میں خاموش ہے۔ تاہم ہم مانتے ہیں کہ بدروحیں بہت سی اقسام کی ہوتی ہیں۔ اسی حوالے سے پاسٹر ڈان رینڈلف کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر سے کافی دور ایک سڑک ہے جسے اژدہا کی دم کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم صرف جنوبی کیرولینا میں رہتے تھے، اس اژدہا کی دم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس 11 میل کے ٹکڑے میں کوئی 318 موڑ اور بل کھاتی ہوئی پہاڑی سڑک تھی۔ بعض موڑ تو ایسے ہیں کہ 30 فٹ کے لمبے ٹرک کو بھی موڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس سڑک پر موڑ بہت ہی چھوٹے اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ 40 فٹ ہوگی۔ اور اژدہا کی دم کے نام منسوب یہ سڑک ایک بڑے سرمئی پہاڑ نیشنل پارک جو کہ ٹینسی اور جنوبی کیرولینا کے درمیان واقع ہے۔ یہ 2 لائن والی سڑک موٹر سائیکل چلانے والے اور سپورٹ کار چلانے والے دونوں کے لیے بہت ہی پرکشش ہے، کیونکہ اس کے خطرناک موڑ اور تیز سپیڈ پر کنٹرول کرنے کے پرجوش نوجوانوں کے لیے ایک سنسنی خیز دلکشی رکھتی ہے۔ ہر سال بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں
اور بہت سے شدید زخمی ہوتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے جو خطروں اور تیز رفتاری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ جو اژدہا کی دم ہے یہ کافی حد تک اس اژدہا کی دم سے مشابہت رکھتی ہے جس کا ذکر مکاشفہ میں بھی آیا ہے۔ بدقسمتی سے اژدہا کی دم لوگوں کو ایک ایسی جگہ کی طرف لبھاتی ہے جہاں پر وہ قانون کو توڑتے ہیں اور نتیجتاً اپنے آپ کو اور دوسرے معصوم لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ایسی کہانی یا اژدہا کی دم کی بات ہوگی وہیں غیر یقینی ابتری، دھوکہ اور موت بھی موجود ہوگی۔ پھر اسی حوالے کو مزید جاننے کے لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے، یسایہ کی کتاب 27 باب اس کی 1 آیت تک پڑھیں گے۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اژدہا جسے شیطان کہتے ہیں اسے مکاشفہ کی کتاب میں دریائی اژدہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دریائی اجگر کی بہت سی کہانیاں ہیں جن سے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ اس منصوبے کی تکمیل نہ کر سکے جو خدا نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ اس دریائی اجگر کو سانپ بھی کہتے ہیں، اور ایوب کی کتاب 41 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، تکبر کی روح کو بھی دریائی اژدہا کہا جاتا ہے جو لوگوں کو طرح طرح کے بہانوں سے اپنی طرف راغب کر کے ان سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا کی نظر میں برے اور گناہ ہیں۔ باغ عدن میں اسی سانپ نے خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر ہوا کے سامنے پیش کیا اور اسے ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اکسایا۔ باقی کی کہانی اور تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ تکبر لوسیفر کے عروج کا زوال بنا جب اس نے خدا کا تخت چھیننا چاہا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کی خدا کی طرح پرستش کی جائے، اس کی خواہش بھی خدا کی طرح اس کا اختیار اور تخت ہو۔ اس طرح وہ خدا کے خلاف کھڑا ہوا۔ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ خدا کی طرح سب سے اعلیٰ ہو، اس لیے اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ میرے عزیزو، ستاروں کے ایک بڑے جرمٹ کو بھی دریائے اجگر یا اژدہا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل اژدہا جیسی ہی ہے۔ سانپ اور ابلیس کے پاس ایک کہانی ہے جس سے وہ لوگوں کو اپنی فریبی اور چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اژدہا کے پاس ایک ایسی دم ہے جو کہانی بیان کر کے لوگوں کو ورگلاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارا حاصل کلام ہے کہ ہمیں شیطان کی طرح خدا کے حکموں کو، قانون کو توڑ کر خدا کے خلاف کھڑے ہو کر ابدی ہلاکت نہیں لینا بلکہ ابدی زندگی لینا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم خدا کے حکموں اور قانون کو مانیں گے، فرما برداری دکھائیں گے، اپنے اعمالوں کو درست راہ پر لائیں گے، راست بازی کی راہ پر چلیں گے، ایمانداری دکھائیں گے، وفاداری کے ساتھ چلیں گے، تبھی ابدی زندگی میں شامل ہو پائیں گے ہم۔ خدا ہم سب کو روز بائبل پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دعا مسلسل بلا ناغہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ مسیح میں آپ کی خادمہ سنم نور۔